آل انڈیا سنی اتحاد فاؤنڈیشن رابوڑی تھانہ کی جانب سے جو وقف ترمیمی قانون کے خلاف جو 3 اجلاس رکھے گئے تھے، پہلا اجلاس جو 25 مئی بروز جمعے کو تھا جنتا بیکری پر، دوسرا 27 اپریل 25 اپریل 2025 بروز جمعہ جنتا بیکری پہلی رابوڑی پہ تھا، دوسرا اجلاس 27 اپریل بروز اتوار بابو جی نگر دوسری رابوڑی، اور تیسرا کل تھا یعنی 1 مئی بروز جمعرات آپ کے جنتا بیکری یہ خورشید کمپاؤنڈ کیفے رحمانیہ کے پاس یہ 3 اجلاس تھے، اور اس سے کل فراغت ملی تو آج اس چینل پر اپنے ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مولا تعالیٰ اس سلسلے میں اس ترمیمی قانون کے خلاف جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، کسی بھی انداز میں جو بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کی کوششوں کو کامیاب بنائے اور حکومت وقت پر اتنا پریشر پڑے کہ وہ اپنے اس کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال آج میں اسی اپنے چینل سے ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے پلیٹ فارم سے میں اسی وقف کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کیا کر اس پر عمل کرنے، آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ وقف کیا ہے اس تعلق سے کل بھی گفتگو ہو چکی ہے اور چینل پر انشاءاللہ آج اور کل آ جائے گی۔ میں اسی سلسلے میں آج بھی گفتگو کروں گا تاکہ اپنے سامعین و ناظرین کو وقف کے تعلق سے معلومات ہو کہ وقف کیا ہے، کیونکہ ابھی تک مسلمان چونکہ اس وقت ساری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی کوئی قوم ہے تو اس وقت مسلمان ہے۔ ہر ایک قوم اپنے مذہب کی فکر کرتی ہے، اپنی قوم کی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے فلسطینی غزہ کے مسلمان آہو بکا پوری دنیا میں جا رہی ہے، مگر کس طرح سے 57 اسلامی ملک اس انداز سے خاموش، اور پوری دنیا کا مسلمان خاموش تماشائی بنا دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس پر بیت رہی ہے اور دشمن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے معاملے میں کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا ہے، چاہے موقع چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی حادثہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ لے کر کے کہاں مسلمانوں پر لے کر آتا ہے اور مسلمانوں کو اس طرف سے نقصان پہنچاتا ہے۔ ایسے عالم میں مسلمانوں کو بہت ہی سوچ بچار کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمان حالت جنگ میں ہے، اور جنگ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ حکومت وقت جو آج بھارت میں ہے، جو حکومت بی جے پی کی، اس نے وقف ترمیمی قانون لا کر کے یہ کھلا ہوا اعلان کر دیا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اس میں کوئی چھپنے کی یا چھپانے کی بات نہیں ہے۔ یہ وقف ترمیمی قانون یہ کھلا ہوا جو ہے مسلم دشمنی کا واضح کھلا ہوا ثبوت ہے۔ اس عالم میں بھی اگر مسلمان بیدار نہ ہو اور مسلمان متحد ہو کر اپنے مسائل کے لیے اگر وہ کوشش جدوجہد نہ کرے تو پھر یاد رکھنا ایسی قوم کے لیے ذلت کی زندگی اور ذلت کی موت اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وقت، کیونکہ اس کے بعد کھونے کے لیے ہمارے پاس پھر کچھ نہیں بچے گا، ایک یکساں سول کوڈ ہے وہ بچے گا، اس کے بعد پھر باری آ جائے گی ایمان کی، کائے کی باری آئے گی؟ ایمان کی باری آئے گی۔ اس کے بعد دشمن ہمیں وہاں لے جا کے مارنا چاہتا ہے کہ جہاں ہم ہر لحاظ سے خالی ہاتھ ہو جائیں، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ہم بالکل نہتے ہو جائیں، وہاں لے جا کر
دشمن ہمیں مارنا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذلت کی موت۔ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے ذلت کی زندگی، ایک ہوتی ہے عزت کی زندگی۔ عزت کی زندگی اور ذلت کی زندگی میں فرق ہے، ایسی عزت کی موت اور ذلت کی موت میں فرق ہے، اس کو سمجھتے چلیں۔ عزت کی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے گول، اپنے مشن کے لیے جی رہے ہیں، اپنے آپ کے جو جائز مقاصد ہیں، آپ کے قومی مقاصد، آپ کے مذہب کے جو معاملات ہیں، آپ اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے آپ جی رہے ہیں۔ آپ نے گول طے کیا ہے، متعین کیا ہے، اور آپ اس گول کے لیے جی رہے ہیں، اور اس میں کوئی آپ کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں، حالات چاہے کتنے ہوں، اور آپ کی زندگی گاڑی اس طرح چل رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزت کی زندگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزت کی زندگی۔ تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ کسی نے کہا مسلمان کی زندگی پانی کا جہاز، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، سب سے زیادہ محفوظ کہاں رہتا ہے؟ کنارے پر۔ پانی کا جہاز، شپ جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں محفوظ رہتی ہے؟ ساحل سمندر پر ہے، کنارے پر۔ مگر کنارے پر کھڑا رہنا اس کا مقدر نہیں ہے، بلکہ سمندری طوفانوں اور ہواؤں سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کو منزل تک پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ کس کا؟ ہوائی جہاز کا، شپ کا، پانی کے جہاز کا۔ جی چین سے رہنا، یہ اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ تو شپ اگرچہ سب سے زیادہ محفوظ کہاں ہے؟ سمندر کے کنارے، لیکن یہ اس کا مقصد، یہ اس کی زندگی نہیں۔ اس کا زندگی کیا ہے کہ وہ طوفانی سمندری لہروں سے ٹکرائے، سمندری طوفان سے ٹکراتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ شپ کا اصل زندگی ہے۔ ایسے ہی ہوائی جہاز زیادہ تر وہ ایئرپورٹ پر کھڑا رہتا ہے، مگر ایئرپورٹ پر کھڑا رہنا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہواؤں کا سینہ چیرتے ہوئے فضاؤں میں اڑنا اور ہواؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھنا، یہ اس کا مقدر ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں چین و سکون کی زندگی گزارنا یہ مقدر نہیں ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ جس طرح جہاز شپ کو سکون تو یقیناً وہ سب سے زیادہ محفوظ کہاں ہے؟ کنارے پر ہے، مگر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سمندری طوفانوں سے ٹکرانا۔ ایسے ہی مسلمان کی زندگی میں امن و شانتی سے رہنا یہ بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اے بھارت کے مسلمانوں، تم چین و سکون سے زندگی گزارنے نہیں آئے ہو، تمہاری زندگی جو ہے اسی شپ کی مانند ہے کہ جو کنارے پر کھڑی ہے، لیکن کنارے پر کھڑا رہنا یہ اس کے سب سے زیادہ محفوظ ہونے کی دلیل ہے، مگر کنارے پر کھڑا رہنا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ سمندری طوفانوں سے ٹکرانا اور سمندری ہواؤں سے ٹکراتے ہوئے اپنی منزل تک جانا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا کام ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، کبھی جو ہے جان کا خوف دے کر، کبھی مال کا خوف دے کر، کبھی کاروبار کا، کبھی کسی حکومت کا، کبھی کسی طاقت کا، لیکن ان تمام تھپیڑوں سے گزرنا، ان طوفانوں سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جائے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کے ساتھ اپنی ان طوفانوں سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے نبی ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو دو۔ کون؟ کہ قالوا انا للہ، کہ جنہوں نے ہر طوفان کا مقابلہ کیا ہے، ہر ہواؤں کا، سمندری ہو طوفان ہو یا جو ہے فضا کے طوفان ہو، جنہوں نے ہر سمندری طوفان کا، ہر طوفان کا مقابلہ کیا ہے، اور جب تکلیف آئی ہے تو کیا کہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم
بہم ورحمہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ہر طرح کے طوفانوں سے ٹکرا کر اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، جو دنیا کے مصیبت و آلام سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہی لوگ، انہی پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ طوفانوں کی زندگی سے گزرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ چین و سکون کی زندگی، یہ امن و شانتی کی زندگی جو ہے، یہ آج بھارت کے مسلمانوں نے جو ہے 77 سالوں میں جو ہے امن و شانتی کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. آج جو ہے جس مرحلے میں ہم کھڑے ہیں یہ وہی مرحلہ ہے. ایک موقع پر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، ایک وہ وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کیا کریں گی؟ جیسا کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. دسترخوان جب سجتا ہے تو ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو بلاتا، آؤ 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 دسترخوان سج گیا ہے. تو ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو بلاتا ہے اور پھر وہ جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر، ایسی دنیا کی قومیں تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے تم پر ٹوٹ پڑیں گی. ایک طرف اسرائیل، فلسطین کا مسلمان چیخ رہا ہے، مگر پوری دنیا کانوں میں انگلی ڈالے جو ہے. جی ایسے ایسے منظر سامنے آتے ہیں کہ یقیناً ہم خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس، کوئی جواب نہیں ہوگا. واللہ حقیقت تو یہ ہے، سمجھے نہیں؟ جب ان بچوں کی چیخیں، جب ملبے میں وہ بچے اپنے ماں باپوں کو تلاش کرتے ہیں، اے ہے اللہ اکبر، ایک خاندان کے 100 لوگ غائب، ایک خاندان کے پورے 100 حضرات پورے کے پورے سب شہید ہو گئے. اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگا سکتے جی. مگر پھر بھی فلسطین کا مسلمان کس طرح سے آج بھی وہ اسرائیل کے آگے جھکا نہیں ہے. آج بھی فلسطینیوں کے منہ پر، آج بھی ان کی زبانوں پر بیت المقدس کی آزادی کا نعرہ ہے. اس کو کہتے ہیں عزت کی زندگی. اس کو کہتے ہیں، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عزت کی زندگی ایک ہوتی، ذلت کی زندگی. عزت کی زندگی یہ ہے کہ اپنے گول، اپنے مشن کے لیے، اپنی قوم اور اپنے مذہب کی ترقی اور غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے دن و رات کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کو عزت کی زندگی کہتے ہیں. اور ذلت کی زندگی کا مطلب، ذلت کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گول اور اپنے مشن کو بھول جانا اور دنیا ہی کے عیش و آرام میں زندگی گزارنا، اسی کو مقصد بنا لینا، اور عیش و آرام کے لیے جو ہے ظالموں کی ظلم برداشت کرنا، عیش و آرام کے لیے اپنے مقصد کو بھول جانا، ظالموں کی جو ہے غلط باتوں کو برداشت کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ذلت کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر، دسترخوان پر. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، جب ہم 313 تھے ہمیں نہ مٹا سکے، 313 تھے تب ہمیں یہ ظالم دشمنان اسلام نہ مٹا سکے، جنگ احد میں ہمیں نہ مٹا سکے. آخر کیا مسلمان 313 یا اس سے بھی کم ہوں گے؟ میرے نبی آج پوری دنیا پر، خاص طور سے بھارت کے مسلمانوں پر، اور بھارت کے مسلمان نہیں بلکہ بھارت کی مسلم قیادت پر جو ہے مین جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حضور سے پوچھا، عرض کیا رسول اللہ کیا مسلمان بہت کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہت ہوگے، بہت ہوگے، بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. کیا ہوگی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بھارت کا مسلمان 20 کروڑ ہوتے ہوئے کسی اور وہ اقلیتیں، وہ کمیونٹی جو ہم سے بھی بہت کم ہیں، ہم 20 کروڑ ہیں، وہ 2 کروڑ، کوئی 3 کروڑ ہے نا، ایسے ایسے، مگر ان کے وقف کو نہیں چھیڑا گیا. ان کو جو فیسیلیٹی سمویدھان میں دی تھی وہ ویسے ہی ہے. عیسائیوں کا وقف، ہندوؤں کا وقف،
सिखों का वक्त अगर छेड़छाड़ हुई है तो कैसे हुई है? मुसलमानों के वक्त से। यानी इसका मतलब कि मुसलमान कितना कमजोर हो चुका है, और वो हुकूमत वक्त जो है, जो मौजूदा हुकूमत है, वो मुसलमानों को किस तरह से जो एक जो है नजर नहीं भा रही है, वो इस कौम को तबाह बर्बाद करना चाहती है। तो ये कौन सी ऐसी बीमारी है? तवज्जो आपकी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह फिर वजह क्या होगी? जब 313 हम थे तब ये दुश्मन ना मिटा सके, तो जब बहुत होंगे करोड़ों की तादाद में को तो हमें कैसे मिटाएंगे? आखिर ऐसी कमजोरी किस वजह से हम जो है कमजोर होंगे? हुजूर ने फरमाया कि बहुत होंगे, लेकिन समंदर की झाग की तरह तुम्हारी हैसियत होगी। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज है कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमान कसीर होते हुए, इतनी भारी तादाद में होते हुए भी उनकी हैसियत सिर्फ झाग की तरह होगी? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनके अंदर वो बहुत होंगे, मगर उनके अंदर एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका लफ्ज हदीस में लफ्ज है वहन। हदीस में क्या लफ्ज है? वहन। एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से वो इतना कमजोर होंगे कि बहुत होने के बावजूद भी दुश्मन के लिए लुक़मे तर होंगे, वहन बीमारी की वजह से। अर्ज़ किया रसूलल्लाह ये वहन क्या चीज है? जरा इसकी तशरीह फरमा दें, इसकी तशरीह फरमा दें कि वहन क्या है। आज की गुफ्तगू ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, मैं समझता हूँ इसी हदीस के बाद में फिर आइंदा जो है वक्त के ताल्लुक से बहुत कुछ आ चुका है। या रसूलल्लाह वहन क्या है? भारत का 20 करोड़ मुसलमान जिस अंदाज से पिट रहा है, देखा हमने पूरा भारत कश्मीर हमले की मजम्मत कर रहा है ना? मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, है ना? लगा रहे हैं ना, जो भी है। और खुद पाकिस्तान के मुसलमान भी इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं, है ना? बराबर है। और खुद कश्मीरी मुसलमान ने जो टूरिस्ट के साथ जो सलूक किया है, टूरिस्ट में जो औरतें थी, आज भी उनका इंटरव्यू देखिए, है किस तरह से टूरिस्ट वालों को बचाया। एक औरत कहती है कि मैं मौजूद थी जो है, और कहा वो जो दहशतगर्द थे, आतंकवादी, उन्होंने कहा मुसलमानों एक तरफ हो जाओ, हिंदू एक तरफ हो जाओ। बेंगलोर की फैमिली थी, वो अलग नहीं, हालांकि उनको भी उन्होंने मार दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। तवज्जो आपकी। उन्होंने अपने जो गैर मुस्लिम जो टूरिस्ट थे उनके साथ अलग होना गवारा ना किया, उनके साथ ही रहे, हालांकि उनको भी गोली मार दी उन दहशतगर्दों ने। समझ रहे कि नहीं? और कितने मुसलमान वो जो टूरिस्ट को बचा, ये सब कुछ होते हुए भी आज इसके नाम पर क्या आतंक फैल रहा है? जगह जगह मुसलमानों को सताया जा रहा है, नहीं हो रहे हैं, है? और हुकूमत लंगड़ी लूली अपाहिज मंजर देख रही है। हर गलियों में जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों को सताया जा रहा है। क्या है ये? क्या चीज है ये? वो कौन सी कमजोरी है कि जहां 20 करोड़ मुसलमान दुश्मन के सामने लुक़मे तर बन, वो नतीश राणे कुछ भी बके, ऐसा कोई नोटिस नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। और यहाँ मौलाना कौन थे? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, आप देख रहे हैं ये खुलेआम कहें कि हमें मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, और चैनल पर बैठ करके बंदा बोल रहा है, लेकिन कोई इसके खिलाफ जो है बात समझ रहे हैं। और यहाँ हम हक की बात कर रहे हैं तो बोले मुफ्ती शरीफ साबरी जो है वो फसाद कराना चाहता है, नाउजुबिल्लाह। जी तुम वहां भी करते, हम वहां भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मैं सवाल ही कि आखिर वो कौन सी कमजोरी है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब आज से 1400 साल पहले पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या चीज है जो मुसलमान कसीर तादाद में बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी कमजोर होंगे, इतना कमजोर कि हर कोई मुसलमानों को लुक़मे तर समझ के निगल जाना चाहेगा। आखिर वो कमजोरी, वो वहन कौन सी बीमारी का नाम है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
وہ وہن جس کا عربی میں اس کو وہن کہتے، اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ مسلمان بہت ہوں گے مگر موت سے نفرت اور زندگی سے محبت. موت سے نفرت، زندگی سے. اگر موت سے محبت ہوتی مسلمانوں کو تو بابری مسجد شہید نہیں ہوتی. ہائے ہائے، سمویدھان کے ذریعے سے قرآن بچایا جا رہا ہے. توجہ آپ کی، یہ دنیا کا 8واں عجوبہ نہیں ہے. جس سمویدھان نے قرآنی قانون کو سمیٹ دیا صرف مسلم پرسنل لا تک ہے نا، مسلم پرسنل، اس کے ذریعے اسلام بچے گا. کیا یہ بھارت کے مسلمانوں کا پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ آج بھی جب ہم قرآن کی بات کرتے تو کوئی سیریس ہی نہیں ہوتا. سمویدھان کی بات کرتے تو ارے سب سمجھا رہے، وکیل صاحب بول رہے ہیں بھائی، نہیں سمجھے؟ ہاں، آرٹیکل 14، 15، 25، 26، 29 اے 3000 آرٹیکل جو ہے جی. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں، مطلب چونکہ میں اسی سلسلے میں جب قرآن کی باتیں تھی مسلمان ایک دم لائٹلی لے لیتا ہے. یعنی ابھی بھی ہم قرآن پر بھروسہ کم ہے، سمویدھان پر بھروسہ. میرے دوستو، یہ کمزوری بہت خطرناک والی کمزوری ہے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جس وقت ہم سچے مومن ہو جائیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں. لیکن ایمان والے تو ہونے چاہیے نا. توجہ آپ کی. تو وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان بہت ہوں گے مگر ایک بیماری پیدا ہوگی. بہن کا مطلب موت سے نفرت اور زندگی سے محبت. یہ مسلمانوں کو بزدل بنا دے گی جی. اور دوسرا کیا ہے؟ دنیا سے محبت. بابری مسجد شہید ہوئی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کیونکہ میرے نزدیک بابری مسجد کی اہمیت وقف بل سے کہیں زیادہ ہے. بات سمجھ یہ ہے، یہ پراپرٹی ہے، اس میں بہت ساری مسجدیں آئیں گی. لیکن سوال یہ ہے کہ بابری مسجد شہید کرنے کے لیے کہ انہوں نے کورٹ سے پرمیشن لی تھی؟ نہیں نا، وہ کورٹ میں گئے تھے. تو پھر تم بنانے کے لیے کورٹ میں بھی چلے گئے. توجہ آپ کی. میں نے کل ایک واقعہ بتایا، یاد ہوگا آپ کو، یاد ہے آپ کا، کہ ٹائیگر اور گدھے میں ایک بات پہ جھگڑا ہوا. عرفان بھائی سمجھ گئے؟ ٹائیگر اور کس میں؟ گدھے میں. گدھا کہتا ہے گھاس نیلی ہوتی ہے، ٹائیگر بولتا نہیں بے ہری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ انصار بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. وقف کیا ہے وہ تو موجود ہے، سب یہ ہے، یہ باتیں جو ہے. ٹائیگر بولتا ہے کہ گھاس ہری ہوتی ہے. گدھا کیا بولتا ہے؟ نہیں، گھاس کیسی ہوتی ہے؟ فیروز بھائی، فیروز نام ہے نا، فیروز بھائی. گدھا بولتا ہے گھاس نیلی ہوتی ہے، ٹائیگر بولتا ہے گھاس ہری ہوتی ہے. دونوں میں تکرار ہو گئی. کس سے فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو بولے چلو جنگل کے مہاراجا کون ہے؟ جناب شیر صاحب. علی جناب شیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سپریم کورٹ میں جی. اور گدھے نے اپنی بات رکھی کہ صاحب دیکھیے، یہ بولتا ہے گھاس ہری ہوتی ہے، میں کہتا ہوں گھاس نیلی ہوتی ہے، تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کیا ہوتا ہے. تو شیر نے کہا ہاں بیٹا بات تو صحیح کہہ رہے ہو، گھاس کیا ہوتا ہے؟ نیلی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گھاس نیلی ہوتی ہے. گدھا جیت گیا، بہت خوش. مگر 2-4 قدم چلا، بولا یار مجھے تو کامیابی مل گئی، لیکن یہ ٹائیگر نے میرا وقت جو برباد کیا، اس کا کیا؟ اس کا پنشمنٹ ملنا چاہیے. کس کو؟ ٹائیگر کو. شیر کے پاس واپس آیا.
کہا آپ نے میری حمایت میں فیصلہ دے دیا، اچھی بات ہے، لیکن شیر یہ ٹائیگر نے جو میرا ٹائم ویسٹ کیا، خراب کیا اتنا ٹائم، اس کا پنشمنٹ، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ شیر نے کہا اے ادھر آ ٹائیگر، تو نے اس گدھے کا ٹائم برباد کیا نا، اب 3 دن تو زبان پہ تالے لگائے گا، کچھ بولے گا نہیں، سمجھے نا تیری سزا ہے۔ شیر نے ٹائیگر کو سزا سنا دی، 3 دن تک بات نہیں کرے گا تو۔ طیب بھائی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ گدھا خوش ہو کے چلا گیا، دونوں طرف سے، دونوں ہاتھوں میں اس کے لڈو ہے کہ نہیں۔ بہرحال گدھا چلا گیا، اس کے بعد ٹائیگر شیر کے پاس آیا کہ صاحب جناب، دنیا جانتی کہ گھاس ہری ہوتی ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں گھاس ہری ہوتی ہے، میں بھی جانتا ہوں گھاس ہری ہوتی ہے، پھر آپ نے گدھے کے حق میں فیصلہ کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟ توجہ آپ کی، ہم ابھی تک نہیں سدھرے، کیونکہ قیادت کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ چلو بہت اچھا، وہ بتی گل، ارے حکومت ہماری بتی تو گل کرنا چاہتی ہے نا، چلیے خیر، وہ ایک علامت ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حکومت ہماری دشمن ہماری بتی گل کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم نے 15 منٹ جو ہے بتی ہم نے بھی گل کی۔ بہرحال لیکن کام اس سے نہیں چلے گا، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، وہی کہتی ہے جو امام حسین نے کیا ہے، کہ 72 کو لے کر کے 22,000 سے بھیڑ گئے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ نہیں کہتی کہ صاحب شربت بناؤ دوا کے، شربت بنایا پورے جو ہے کرانتی نگر باپجی نگر نے صاحب پوری رابڑ نے پی لیا، ہم پکے حسینی ہیں۔ امام حسین کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں پتا ہو کہ حق یہ ہے اور سامنے والا باطل کا نمائندہ ہے، تو اب اس کی تعداد اور اس کی طاقت مت دیکھنا اور اپنی کمزوری نہ دیکھنا، بھیڑ جانا۔ یہ کربلا کا پیغام ہے، اور یہی وہ پیغام تھا جو گاندھی جی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا کہ اگر 72 جو کل امام حسین کے ساتھ تھے، اگر میرے پاس 72 ہوتے تو میں 24 گھنٹے میں جو ہے بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرا لیتا۔ وہ 72 آج انہی 72 کی ضرورت ہے جو تن من دھن سب کچھ بازی لگاتے ہیں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شب عاشورہ میں، یعنی کل جنگ ہونے والی ہے، آج کی رات سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے جو 72 ساتھی ہیں اس میں رشتہ دار بھی ہیں، سب ہیں کل ملا کے، اور کہا ہے لوگو یزید میرا دشمن ہے، یزید میرا دشمن ہے، میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہے، آپ لوگ آپ کا دشمن نہیں ہے، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے، سب جا سکتے ہو، میں بتی جو ہے چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ روشنی میں جاتے ہوئے شرم لگے، جاؤ تم اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارو، میری طرف سے اجازت ہے، پرمیشن ہے، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، خوش ہوں، جاؤ سب کے سب جا سکتے ہو، مجھے تنہا چھوڑ دو، میرے رب کے حوالے کر دو۔ یہ کس نے کہا؟ امام حسین نے۔ کون سی رات میں؟ ابھی تو ہم نے پوری کربلا کی جنگ کو کھچڑے اور شربت میں لا کے، ہائے ہائے اس قوم کو کون سمجھائے گا، جی کون سمجھائے گا کہ کربلا کا جو مین پیغام ہے کہ جب ظالم ظلم کے نشے میں، طاقت کے نشے میں سب کو رونتا چلا جائے تو پھر اپنی کمزوری اور ظالم کی طاقت نہ دیکھنا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا مجھ پر لازم ہے، میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جب ایمان والے ایمان کے راستے پر چلیں گے تو میں ان کی مدد کروں گا۔ کیا جنگ بدر میں مدد نہیں ہوئی ہے؟ کیا اور موقع پر جنگ مدد نہیں ہوئی ہے؟ کہ اللہ نے نہیں فرمایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو رنجیدہ مت ہو، غمگین مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ کہ تم مومن ہو۔ کہیں فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح سے جو ہے میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شیر سے ٹائیگر نے پوچھا کہ پھر آپ نے گدھے کے حق میں فیصلہ کیوں کیا، ہے نا؟
تو شیر نے کہا کہ تو گدھے سے الجھا کیوں؟ تو گدھے سے الجھا کیوں؟ بس یہ الجھنے کی تیری سزا ہے۔ میرے دوستو، بابری مسجد کا فیصلہ ایک ہفتے میں ہو جاتا، مگر ہماری قیادت، میں کیا کہوں، مجھے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی مذمت کے لیے۔ بہرحال تو آج جو حالات، میرے نبی نے کیا فرمایا کہ بہت ہوگے، مگر اگر 20 کروڑ کے 40 کروڑ بھی مسلمان ہو جائیں، مگر جب وہن کی بیماری پیدا ہو جائے، وہن مطلب موت سے نفرت اور زندگی سے محبت، آج وہ جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں انہیں موت سے محبت ہے، اور اس لیے تو گلی گلی کوچے کوچے جس دن مسلمانوں کو موت سے محبت ہوگی اور زندگی سے نفرت ہوگی اور وہ اپنے مقصد کے لیے جیئیں گے، مریں گے، تو اس کو کہیں گے عزت کی زندگی۔ اور عزت کی موت کا مطلب کیا ہے؟ عزت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مشن پر، آپ نے جو گول طے کیا ہے وہ گول مت چھوڑو، چاہے زندگی دینا پڑے، زندگی جائے چلی جائے، مگر اپنے گول کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑنا ہے۔ زندگی، یہ زندگی تو اس کی دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو بچائے، چاہے تو جو ہے اس کو بچائے، چاہے حفاظت کرے۔ زندگی کی حفاظت ہمارے ذمے پر نہیں ہے، ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا۔ جب جو ذمہ داری ڈالی ہے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کہ یہ چیز آج جو کمزوری ہے وہ ہے وہن کی کمزوری۔ آج ہمیں در حقیقت خاص طور سے قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم امت مسلمہ کی قیادت کے اہل ہیں کہ ہر موقع پر ہم نے اپنی قوم کو صبر کہہ کر کے اس کو بزدل بنایا۔ اور آج یہ عالم ہے کہ وہ دن بدن جس طرح ہم نے صبر کر کے اپنی قوم کو بزدل بنایا، ویسی وہاں سامنے جو ہے ایک اگر ذرا سا بھی نتیش رانے جیسے لوگ بھی اگر کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں تو انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے، انہیں ہیرو بنایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ بلقیس بانو کے مسئلے پر جو ہے جب یہ لوگ جیل سے آئے تو ان کو جو ہے کیا ان کی گلپوشی ہوئی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کیا ہم کب سمجھیں گے؟ ہم بھارت کی سیاست کو سمجھے بغیر اندھا دھند جو ہے ہم کام کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی حال ہے، صرف سمویدھان، یقیناً سمویدھان نے جو حق دیا ہے وہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے، لیکن صرف سمویدھان سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ یہاں میں قرآن کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اب انقلاب وقت ہمارا ہے منتظر، اب لوٹ جائیں آئیے قرآن کی طرف۔ دنیا والوں کو اور یہاں کے ہندوتا کٹر وادیوں کو مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے بہانا چاہیے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ تم چاہے کتنے بھی مرد آباد کے نعرے لگاؤ، چاہے تم جو ہے اپنی وفا کے کتنے بھی جو ہے ثبوت دو، مگر سامنے والا جب طے کر چکا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، شاید کل یا پرسوں، کہ ایک آدمی مرغا پالتا تھا۔ کیا پالتا تھا؟ یہ شمشاد بھائی نے مجھے بتایا تھا اسی دن، 15 دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ انہیں نیک والے اولاد اور لڑکا عطا فرمائے، میری دعا ہے۔ جی کیا پالتا تھا؟ مرغا۔ اور اس نے سوچا کہ یار اس مرغے کا موٹا ہو گیا، خوب ذرا چربی والا ہے، ذرا اس کو کاٹ کے اب ذرا کھایا جائے، ذرا فرائی کیا جائے، لیکن اب کوئی بہانہ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بہانہ۔ تو اس نے سوچا کہ بہانہ کیا؟ تو اس نے ایک دن مرغی سے کہا کہ دیکھ تو روزانہ صبح میں بہت اذان دیتا ہے، کل اگر تو نے اذان دی نا تو میں چھری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دوں گا، تیرے اوپر ذبح کر دوں گا۔ مرغی نے جان کی خوف سے اذان دینا بند کر دیا، بانگ لگانا۔ اس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مرغہ جو ہے وہ کیا ہے، عزت کی موت مرنا چاہتا ہے، مگر یہاں معاملہ عزت کی موت اور ذلت کی موت کا فرق کیا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اس نے اذان دینا بند کر دی۔ میں نے کہا یار یہ تو بند کر دیا اس نے، کوئی دوسرا بہانہ چاہیے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھ اب مرغی کی طرح آواز نکالنا۔ کیا کی طرح آواز نکالنا؟ مرغی کی طرح۔ جی اب اس نے مرغی کی طرح آواز نکالنا شروع کر دیا۔ موت کا خوف تھا، موت کے خوف نے جو ہے، موت کا خوف انسان کو ذلت کی موت کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھنا، موت کا خوف ہے بھارت کے مسلمانوں۔
اگر آج تمہاری یہ درگت آج یہ جو بنی ہے، آج یہ ذلت کے جس مرحلے میں ہے، یہ ہمارا خوف ہے، یہ ہماری موت، جبکہ وہ موت جس کے تعلق سے قرآن نے کہا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، جس دن اللہ نے موت جو ہے لکھ دی ہے اس سے ایک پل ادھر نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ مارنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بچا نہیں سکتی ہیں، اور اگر وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا وہ حامی خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون، مگر مسلمان جو ہے اس کو جو ہے سنویدھان پر زیادہ بھروسہ ہے، قرآن پر بھروسہ بہت کم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اب اس نے مرغی کی طرح آواز نکالنا شروع کر دی۔ اب اس نے کہا یار یہ تو مرغی کی طرح آواز نکالنا، اب کیا کروں، اب ذبح کرنے کا کوئی بہانہ توجہ، بالکل صحیح حالت ہے بھارت کے مسلمانوں کی، بات یاد رکھنا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم عزت کی موت اور عزت کی زندگی جیئیں۔ عزت کی زندگی ملے نہ ملے مگر عزت کی موت تو ملے گی ہمیں۔ اگر ہم آج بھی اپنے مشن پر ڈٹ جائیں اور جتنے بھی طوفان ہیں سارے بھارت کے، سارے طوفان بھی اگر ایک ساتھ آ جائیں اور ساری اگر بھارت کا مسلمان ایک طرف ہو تو ہم ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہر طوفان کا مقابلہ مسلمان کر سکتا ہے، مسلمان میں وہ جگر ہے۔ یہ بھارت اگر آزاد ہوا ہے تو یہ بھی مسلمانوں کی بدولت ہے۔ اگر مسلمان اس جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے اور اس کا علم نہ اٹھاتے تو کسی کے باپ کی بس کی بات نہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرا سکتا تھا۔ یہ ملک ہم نے سنوارا ہے، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو۔ یہ اہل خرد بتلائیں گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ضرورت ہے کہ ہم سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں اور وقت کے جو چیلنج ہیں، ظالم کو ظالم کہیں چاہے انجام کچھ بھی ہو، یہ وقت کی پکار ہے، نہیں تو ذلت کی موت ہمارا۔ اب مالک نے کہا دیکھ کل تجھے مرغی کی طرح انڈے دینے پڑیں گے، اگر تو نے انڈے نہ دیے تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب وقت آ گیا صاحب، دوسرے دن تیسرا دن آیا، مالک آیا چھری لے کر تو دیکھا مرغا رو رہا تھا۔ شفیق بھائی مرغا کیا ہوا؟ مالک نے اچھا موت کے خوف سے رو رہا ہے، اب تجھے کون بچا گیا میرے ہاتھوں سے؟ مرغے نے کہا نہیں، موت کا خوف نہیں ہے، بس ذلت کی موت سے رو رہا ہوں۔ کاش میں نے تیری پہلے دن بات نہ مانی ہوتی، اگر اسی وقت مر جاتا تو یہ عزت کی موت تھی۔ کیا تھی؟ اذان اپنے اصولوں سے میں نہ ہٹتا، تو نے جو اذان دینے کو منع کیا میں نے اذان روک دی، تو نے جو ہے مرغی کی طرح آواز نکالنا شروع کر دی، میں نے جو ہے کاش میں اسی پہلے مرحلے میں۔ اے مسلمانوں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے، اپنے اصولوں کے لیے اور سنویدھان میں جو حق دیا ہے اس کے لیے جو ہم سینہ سپر ہو جائیں، تاکہ عزت کی موت یہاں بھی آنے والی نسلیں کہہ سکیں ہاں ہمارے بزرگ وہ تھے کہ جو گردن کٹا دی مگر امام حسین کی طرح یزیدیت و وقت کے باطل طاقتوں کے آگے نہ جھکے۔ بہرحال تو اس وقت صورتحال یہ ہے، وقت کے تعلق سے ضروری باتیں کرنا تھی لیکن چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ ابھی نیٹ پر انشاءاللہ آج ہی آ جائے گا جو ہے کل کی جو گفتگو ہوئی ہے، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب تک ہم اپنے ان معاملات کو اچھی طرح سمجھ کر یہ احساس لوگوں میں پیدا کریں کہ ہمارا وجود ایک مسلمان تو اس لیے دشمن ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کم سے کم سچے مسلمان بن جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جئیں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مریں۔ یہی عزت کی زندگی، عزت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پہ چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ۔